اب یہ ہے کہ اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اجازت کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، تھکتا رہے، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا، جب جی چاہوں گا موڑ دوں۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ باج یزید بستانی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے جوانی کے ایام میں، جب باقی ورد وضع کرتے تو شیطان دور سے دیکھتا، جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو قریب آ کے ان کو ستاتا تاکہ یہ اللہ ان کے اندر نہ جائے۔ ایک دن ان کو غصہ آیا، ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ بھی بڑا چلاک تھا، وہ آستہ آستہ بھاگے، وہ پیچھے پیچھے تیز دوڑے، وہ آستہ آستہ، انہوں نے ڈنڈا کھائے، وہ کافی دور تک چلے گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ آواز آئی ہے باج عزیز یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے۔ اللہ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باج عزیز بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگری چلے گئے۔ اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے اللہ اللہ کرنے سے ہو سکتا ہے اس کے دل پہ اللہ نقش ہو جائے۔ اور یہ ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ لوگوں کو دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے تھے، تب آپ کو نقش بندی کہتے ہیں نا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ حضور پاک کا روزہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں۔ اللہ جب روزہ مبارک آ جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نماز 1,00,000 کا درجہ رکھتی ہے، مدینہ شریف میں 50,000 کا درجہ رکھتی ہے، کہتے ہیں نا۔ وہ جس میں خانہ کعبہ بستا ہے اس کو 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے نا، تو جس میں مدینہ شریف آتا ہے نا اس کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے نا۔ کہیں بھی ہے اس کو ثواب مل جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے، اور اس کا ثبوت ہے آتا ہے۔ مجدد صاحب نے دیکھا ایک دفعہ باطنی مخلوق جن اور فرشتے ان کو سجدہ کریں، بڑے پریشان ہوئے کہ سجدہ تو انسان کو جائز ہی نہیں ہے، یہ مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہیں، استدراج تو نہیں ہو گیا؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا نا یہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل میں خانہ کعبہ بسا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر۔ اللہ اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے کارن مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مصالی کعبہ تھا، اصلی نہیں ہو سکتا، مصالی کعبہ تھا، کہتے ہیں نا اگر وہ کعبہ مصالی تھا تو پھر وہ تخت بلقیس بھی مصالی ہوگا۔ اگر تخت بلقیس صحیح اصلی تھا تو پھر خوفو خانہ کعبہ بھی اصلی۔ حضرت ابراہیم بن آدم رات کے وقت پہنچے خانہ کعبہ میں، دیکھتے ہیں خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، لوگ سو رہے ہیں خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، سوچتے ہیں پتہ نہیں ہے قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ آواز آئی نہیں کہ شمال کی طرف چلے جاؤ، وہ ایک بڑھیا کا طواف کر رہا۔ جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ان کا طواف کر رہا ہے، اور اسی بات کے اوپر شاہ منصور سولی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے، کعبے وال او جاندے جڑے ہوندے کم دی چوچی۔ وہ کہتے تو کعبہ اپنے اندر بسا نا تاکہ وہ کعبہ تیرے پاس آئے۔ مولانا رومی نے پھر کہا نا اس کعبے کے لیے اس جس دل میں بس جائے کہ وہ دل 1000 کعبوں سے بہتر۔ ہر آدمی سمجھتا ہے حبل الورید اللہ تعالیٰ میری شارع کے نزدیک ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے، بڑی نادانی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا تو بھی تو آ جائیے۔ وہ کہتے تھے ہم شراب پیتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، تو حبل الورید ہمارے ساتھ ہے نا، پھر ہمارا حساب کتاب کس چیز کا لے گا۔ پھر جب جواب شکوہ دیا نا انہوں نے، وہ حبل الورید انہی کے ہیں جن لوگوں نے اس کو اپنے اندر بسا لیا ہے، جس کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا ہے۔ اس کعبے کے بعد پھر اللہ کا نقشہ آتا اس بندے میں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا میں اسی کے اندر ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے۔ اور شیطان کو پتا ہے یہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا جا اس کو برباد کر، پاگل کر، کچھ بھی کر، اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ وہ نے ساری عمر کے لیے گیا۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، تمہارے پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن جہاں سے اس ذکر عطا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے۔ اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان نہیں جاگ اٹھتا۔ پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ اس کے لیے ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ بیعت ہو جائیں، کوئی نذرانہ طلب نہیں کرتے، ایک راز ہے، یہ امتی کا راز ہے، ملتا یہ مرشدوں سے ہے،
لیکن اب جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی مرشد ہوگا نا. سارے نے اپنے مرشد کو کامل سمجھا تب بیعت ہوئے نا. اب سب کے مرشد کامل ہو بھی نہیں سکتے نا. پھر کیا خبر کس کا مرشد کامل ہے؟ پہلے تو اپنے پاس یہ کسوٹی ہونی چاہیے نا. اگر میرا مرشد کامل ہے تو پھر تو صحیح ہے, یقین ہو گیا نا. ابھی تو بے یقینی ہے نا. چور کو چور پہچانتا ہے, ولی کو ولی پہچانتا ہے. لاہور کا چور اس کونے میں بٹھا دو, پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو, واقف نہیں ہے, ان کی نظریں ٹکرائیں گی نا تو سمجھ جائے گا کہ میرا ہم پیٹی ہے. ایک ولی ادھر بیٹھا دو, ایک ولی ادھر بیٹھا دو, ان کے دل ٹکرائیں گے نا. بھائی دلوں میں نور ہوگا, دل ٹکرائیں گے. جب تمہارے دل میں نور آیا تو تم بڑی سرکار چلے جاؤ. وہاں بھی نور, یہاں بھی نور, وہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ. ٹکرائے گا نا, رکت پیدا ہوگی نا. جس طرح بادل سے ٹکراتے ہیں گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے نا, اللہ سے ٹکراتا ہے وہ رکت پیدا ہوگی نا. سمجھ جاؤں گے کہ مرد کامل ہے. پھر تسلی کے لیے داتا صاحب چلے جاؤ, وہاں بھی اللہ, یہاں بھی اللہ. رکت پیدا ہوگی, ٹکراؤ ہوگا, سمجھ جائیں گے ولی کامل ہے, ذکر آپ کا تیز ہو جائے گا. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. اگر اس کے پاس جانے سے جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی, بڑی امام پہ ہوئی تھی, وہ ہوتی ہے, تمہارا مرشد کامل ہے. پھر جان جاتی ہے, جانے دینا, اس کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ جان کو ویسے بھی جانا ہے نا. پھر تم جیسے بھی ہو, پھر آپ اللہ سے سارا ہو. اگر تو بار بار اس کے پاس جاتا ہے, بار بار جاتا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو تیری عمر برباد ہو رہی ہے نا. شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا, مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا. اب اگر تجھے مرشد کی تلاش کرنی ہے, جب تو انگلی سے اللہ لکھنا شروع کر, سب سے پہلے تیرا مرشد کا حق ہے, اس کو پکار. کہتے ہیں مشکل میں مرشد کو پکارو. اس سے بڑی مشکل کون سی ہے کو اللہ کے لیے ویزا لگوا رہا ہے؟ اس سے کون سی تمہارے پر مشکل آئے گی؟ دیکھو میرا مرشد میری انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے. اگر وہ کامل ہوا تو وہ پہنچے گا. جس کے لیے وہ مرا اس کے لیے وہ پہنچے گا نہیں. اگر کوئی نہیں آتا ہے یا تیرا مرشد کوئی نہیں ہے, تو پھر جس دربار سے تجھے محبت ہے اس دربار کے نقشہ لے لے کہ وہ دربار والا میری انگلی کو پکڑ کر میرے دل پہ اللہ لکھا ہے. اگر کسی دربار والے سے بھی محبت نہیں ہے, جاتا نہیں ہے, تو حضور پاک کے روزے کو لے لے کہ حضور پاک کے روزے کی طرف امتی ہوں نا میں ان کا, مجھے رستہ نہیں ہے, میں رستہ ڈھونڈ رہا ہوں نا, کوئی آئے میری مدد کرے نا. حضور پاک کے روزے کو تصور کر کہ وہیں سے تجھے فیض حاصل ہو رہا ہے. اگر وہاں بھی تو دیوبندی ٹائپ کا اپنے جیسا سمجھتا ہے تو خانے کعبہ کو لے لے. نہیں سمجھے کہ خانے کعبہ سے مجھے فیض حاصل ہو رہا ہے نا, تو پھر جو بھی تیرے سامنے آ گیا وہی تیرا مرشد. جو بھی تیرے سامنے اس وقت آ گیا وہی تیرا مرشد ہے. شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے, مقصد اللہ کو پانا نا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے, یہ اس کی اجازت ہوتی ہے.